3 دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ان کے فوائد، ان کے فضائل اور ان کی برکات اور ان کے کمالات یہ زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہمارے زندگی کی، ہمارے دن اور رات کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اندھا نہیں ہوگا، کوئی جلدی بیماری نہیں لگے گی اور وہ معذور نہیں ہوگا۔ جلدی بیماری یعنی کہ اسے کوئی جلد کی بیماری نہیں ہوگی، اور معذور وہ جو یعنی کہ فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، یا اللہ بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، بستر اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد، وہ اس دعا کا، اس تسبیح کا ورد اہتمام کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالی اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات حل ہونے لگیں گی۔ اور اگر ہم اس کو روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو یہ ہماری طبیعتوں اور مزاجوں اور جذبوں میں آ جائے گا، ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنا لیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ایک دفعہ ان کلموں کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور سوچیں، اگر جنت میں آپ کے لیے کھجور کا درخت لگ جائے گا تو ظاہری بات ہے تو آپ جنت میں جائیں گے بھی ضرور، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ درخت آپ کی وجہ سے لگا ہو، آپ کے لیے لگا ہو تو اس کا پھل کوئی اور کھائے یا وہ ایسے ہی پڑا رہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ آپ کے لیے ہے تو اگلے جہاں میں وہ آپ بھی انشاءاللہ تعالی جنت میں ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور قدرت کاملہ سے اس کو لازمی جنت میں بھیجے گا، جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا اور اس کے لیے جنت میں درخت لگا ہوگا، وہ اپنے درخت کے پاس ضرور جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ کلمے پڑھنے سے ایک تو بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، اندھے پن سے حفاظت ہوتی ہے، معذوری سے حفاظت ہوتی ہے، اور جلد کی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو دوسرا، اگر کوئی اس کو پڑھے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم 10 دفعہ پڑھیں گے تو ہمیں 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اگر ہم 100 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں 1000 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور جو زیادہ بار پڑھے گا تو اس کو اللہ رب العزت اپنی رحمت سے زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو اپنی مغفرت کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرمائیں گے۔ رجب شریف کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس کو آپ اپنی تسبیحات، اپنی عادات اور اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ رجب شریف کے اس پاک مہینے میں آپ اپنے رب سے جو بھی مانگیں گے سچے دل سے، انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ایک اور بھی کلمات ہیں جو ہم اپنے لیے اگر پڑھیں تو ہم یوں پڑھیں گے، اللہم اجرنی من النار۔ اگر ہم کسی اور کے لیے یا سب اکٹھے مل کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں، مجمع میں پڑھیں، تو ہم پڑھیں گے اللہم اجرنا من النار۔
حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات کچھ اس طرح پڑھے، اللہم اجرنا من النار، تو اگر اسے اسی دن موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لیں گے۔ اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا تو اگر اس کو اسی رات کو موت آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بچا لیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ اور کسی سے بات کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھو گے 7 دفعہ، وہ کیا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ اگر تم پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہیں ضرور آگ سے بچا لیں گے اور تمہاری مغفرت فرمائیں گے۔ یہ کلمات بخار کا بہت زبردست علاج ہے۔ جس کو بخار ہو اور وہ چھوڑتا نہ ہو بخار، تو یہ کلمات اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں گے۔ یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست نسخہ ہے۔ یہ دعا غصے کا علاج ہے۔ یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے۔ اور جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو، جیسے کوئی کہتا ہے کہ مجھے گرمی میں بہت خوف آتا ہے، مجھے بہت گرمی لگتی ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک اور عمل ہے بہت طاقتور اور بہت ہی زبردست، وہ پوری دنیا کو اس عمل سے بہت ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ 2 رکعت نماز 2 نفل پڑھ کے 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ جو اللہ سے مانگیں گے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رجب شریف کی 27ویں رات آنے والی ہے، معراج شریف کی رات آنے والی ہے، عبادت کی رات آنے والی ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو اس رات کو ان نوافل کا اہتمام کریں۔ 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ اکٹھے ہو کے مجمع میں پڑھ لیں تو اس کا ثواب اور دگنا ہو جائے گا، کیونکہ مجمع میں اگر پڑھیں گے تو کوئی غم میں پڑھے گا، تو کوئی آنسو بہاتے ہوئے، کوئی اللہ سے باتیں کرتے ہوئے پڑھے گا، کوئی درد سے پڑھے گا، کوئی وجدان کی کیفیت سے پڑھے گا، اور یہ ایک لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اسی لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں جب لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، دل سے فریادیں نکلتی ہیں۔ یہی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اسی لمحے امیدیں بھر آتی ہیں، فریادیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے مجمع میں سورہ یاسین پڑھی، مجمع میں اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، وہ اکیلے میں بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ سے فریاد کر سکتا ہے، تو اس کی انشاءاللہ تعالیٰ فریاد ضرور قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ سب کچھ کر بھی لیا تو اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، اس فائدے پہ یقین ہونا ضروری ہے۔ اس فائدے پہ آپ کو 100% یقین ہونا ضروری ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر آپ نے عمل کیا ہوا ہے اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عمل کیا ہے اور عمل کے اوپر اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں، تو وہ عمل ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، اور شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس میں 100% یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم نے دعا کی ہے وہ رب العزت ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک دفعہ جب آپ نے دعا کر لی تو آپ اس کی تیاری شروع کر دیں کہ ہماری اب یہ دعا قبول ہونی ہے، اس کے بعد ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو سوچئے آپ کے پاس اتنی پاک رات آنے والی ہے، آپ کے پاس موقع آیا ہے شب معراج کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہت زیادہ یہ پاک راتیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ یہ پاک رات آئی ہے، اس رات میں ہم نے عمل تو کر لیے، نوافل کر لیے، عبادت کر لی، لیکن اب سب سے ضروری کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور دعا ہم نے کیسے کرنی ہے؟ سب سے ضروری عمل جو ہمیں کرنا نہیں آتا، ہمیں دعائیں مانگنا نہیں آتی۔ جب سخاوت کرنے والے یعنی کہ سخی کی سخاوت موجوں پر ہو، عروج پر ہو،
اور ہم کیا مانگیں، یہ سب سے اہم ضروری بات ہے۔ ہمیں وہ چیز مانگنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ ایمان سب کو نہیں دیتا، مال تو سب کو دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بلکہ زیادہ مال دیتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو کم مال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء ایسے ایسے گزرے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ مال تھا۔ کچھ انبیاء، کچھ صحابہ کرام، کچھ پیران پیر بھی گزرے ہیں جو بہت بہت مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ ساتھ دولت اور عزت کی نعمت سے بھی نوازا تھا۔ اس لیے ہمیں جب بھی دعا کریں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے ایمان والی زندگی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بخشش مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مغفرت مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی اور آخرت کے عذاب سے بچانا، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا عذاب دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ پاک ہمیں صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمانا، کیونکہ تندرستی کے بغیر جتنا بھی آپ کے پاس مال ہو وہ بے فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کے پاس صحت تندرستی نہیں ہے۔ آپ نے ایمان مانگنا ہے، آپ نے صحت تندرستی مانگنی ہے، پھر جا کے آپ نے دنیاوی چیزیں مانگنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور کارآمد لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔